بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فتح مکہ رمضان 8 ہجری میں پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان حدیبیہ کے مقام پر جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ بھی طے پایا تھا کہ دوسرے عرب قبیلوں میں سے کوئی قبیلہ بھی دونوں فریقوں میں سے کسی بھی طرف سے اس صلح نامہ میں شامل ہو سکتا ہے، یعنی اگر کوئی قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس معاہدے میں شامل ہونا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس صورت میں وہ ان شرائط کا پابند ہوگا جن کے پابند قریش ہیں۔ اس شرط کی روح سے بنی بکر کا قبیلہ قریش کی طرف سے اور بنی خزاع کا قبیلہ رسول اللہ کی طرف سے اس صلح میں شامل ہوا، جبکہ ان دونوں قبیلوں میں بہت پرانی دشمنی تھی۔ دونوں کے درمیان کافی قتل و غارت ہو چکی تھی، خون کے بدلے باقی تھے، لیکن اسلام کی آمد نے ان دشمنیوں کو دبا دیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ بنی بکر کے ایک شخص نے رسول اللہ کی شان میں توہین آمیز شعر لکھے اور ان کو گانے لگا۔ بنی خزاع کے ایک نوجوان نے ان اشعار کو سن لیا۔ اس نے بنی بکر کے ایک شخص کو پکڑ کر مارا، اس سے وہ زخمی ہو گیا، جس پر دونوں قبیلے ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ پرانی دشمنی تو ان میں پہلے سے چلتی آ رہی تھی۔ بنی بکر نے ساتھ میں قریش سے بھی مدد مانگ لی۔ قریشی سرداروں نے ان کی درخواست قبول کر لی، ان کی مدد کے لیے آدمی بھی دیے اور ہتھیار بھی۔ پھر یہ سب مل کر ایک رات اچانک بنی خزاع پر ٹوٹ پڑے۔ وہ لوگ اس وقت بے فکری سے سوئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے بنی خزاع کو بے دردی سے قتل کرنا شروع کیا۔ بنی خزاع کے بعض افراد جانیں بچانے کے لیے وہاں سے بھاگے اور ایک مکان میں گھس گئے۔ قریش نے انہیں وہاں بھی جا گھیرا اور پھر اس مکان میں گھس کر انہیں قتل کیا۔ اس طرح قریش نے بنی بکر کی مدد کے سلسلے میں اس صلح نامہ کی دھجیاں اڑا دی۔ جب یہ سب کچھ کر بیٹھے تو احساس ہوا کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ اب وہ جمع ہو کر اپنے سردار ابو سفیان کے پاس آئے۔ سارا واقعہ سن کر انہوں نے کہا، یہ ایسا واقعہ ہے کہ میں اگرچہ اس میں شریک نہیں ہوں لیکن بے تعلق بھی نہیں رہا، اور یہ بہت برا ہوا۔ اللہ کی قسم محمد اب ہم سے جنگ ضرور کریں گے، اور میں تمہیں بتائے دیتا ہوں میری بیوی ہندا نے ایک بہت بھیانک خواب دیکھا ہے۔ اس نے دیکھا ہے کہ ہجوم کی طرف سے خون کا ایک دریا بہتا ہوا آیا اور خدمہ تک پہنچ گیا۔ لوگ اس دریا کو دیکھ کر سخت پریشان اور بدحواس ہو رہے ہیں۔ اس پر قریش نے ان سے کہا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب آپ محمد کے پاس جائیں اور ان سے نئے سرے سے معاہدہ کریں، آپ کے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ اس پر ابو سفیان اپنے ایک غلام کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر ان سے پہلے بنی خزاع کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور جو کچھ ہوا تھا تفصیل سے بیان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ بنی خزاع کی درد بری روداد سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ارشاد فرمایا، اگر میں بنی خزاع کی مدد انہی چیزوں سے نہ کروں جن سے میں اپنی مدد کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری مدد نہ فرمائے۔ اسی وقت آسمان پر ایک بدلی آ کر تیرنے لگی۔ حضور نے اس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، یہ بدلی بنی خزاع کی مدد کے لیے بلند ہوئی ہے۔ اس کے 3 دن بعد بنی خزاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، گویا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ کو خبر دے دی تھی، جبکہ ابو سفیان اس کوشش میں تھے کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے وہ حضور کے پاس جا کر ان سے ملے، لیکن ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے مسلمانوں کو اس واقعے کی خبر نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھی پہلے ہی ان الفاظ میں خبر دے دی تھی۔ بس یوں سمجھو نئے سرے سے معاہدہ طے کرنے اور اس کی مدت بڑھانے کے لیے ابو سفیان آنا ہی چاہتا تھا۔ پھر ابو سفیان سے پہلے ہی بنی خزاع کا وفد مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر واپس روانہ ہوئے تو راستے میں ابو سفیان سے ان کا سامنا ہوا۔ ابو سفیان نے ان سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی لیکن وہ بتائے بغیر آگے بڑھ گئے۔ تاہم ابو سفیان نے بھانپ لیا کہ یہ لوگ اسی سلسلے میں مدینہ منورہ گئے تھے۔ مدینہ منورہ پہنچتے ہی ابو سفیان سیدھے اپنی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد جب ابو سفیان نے بستر پر بیٹھنا چاہا تو ام المومنین ام حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹی یہ کیا؟
मेहमान के आने पर बिस्तर बिछाते हैं कि उठाते हैं? हजरत उम्मे हबीबा ने फरमाया, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है और आप अभी मुशरिक हैं। ये सुनकर अबू सुफियान बोले, अल्लाह की कसम, मेरे पास से आने के बाद तुझ में खराबियां पैदा हो गई हैं। इस पर हजरत उम्मे हबीबा ने फरमाया, ये बात नहीं, बल्कि बात यह है कि मुझे इस्लाम की हदायत अता हो गई है, जबकि आप पत्थरों को पूजते हैं, इन बुतों को जो ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं। आप पर ताज्जुब है, आप कबीला कुरैश के सरदार और बुजुर्ग हैं, समझदार आदमी हैं और अब तक शिरक में डूबे हुए हैं। उनके जवाब में अबू सुफियान बोले, तो क्या मैं अपने बाप दादा का दीन छोड़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को इख्तियार कर लूं? फिर अबू सुफियान वहां से निकलकर हुजूर अकरम की खिदमत में हाजिर हुए, लेकिन आपने नए सिरे से मुआहिदा करने से इनकार फरमा दिया। अब वो हजरत अबू बकर के पास गए, उन्होंने भी कोई बात ना सुनी। वो बार बार सभी बड़े लोगों के पास गए, लेकिन किसी ने उनसे बात न की। आखिर अबू सुफियान मायूस हो गए और वापस मक्का लौट आए। उन्होंने कुरैश पर वाज़ेह कर दिया कि वो बिल्कुल नाकाम लौटे हैं। उधर अबू सुफियान के रवाना होने के बाद ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कूच का हुक्म फरमाया। मुसलमानों के साथ हुजूर अकरम ने अपने घर वालों को भी तैयारी का हुक्म फरमाया, लेकिन ये वजाहत नहीं फरमाई थी कि कहाँ जाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसपास के देहातों में ये पैगाम भेज दिया, इन लोगों को हुक्म हुआ कि रमजान का महीना मदीना मुनव्वरा में गुजारे। इस ऐलान के फौरन बाद चारों तरफ से लोगों की आमद शुरू हो गई। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, कुरैश के जासूसों और सुन गिन लेने वालों को रोक दे, ताकि हम इन इलाके में अचानक जा पड़े।